جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشاں مصعب اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے منظم جھوٹ کی یا مس انفارمیشن کی، ڈس انفارمیشن کی، پروپیگنڈے کی اور فیک نیوز کی، جس سے جو ایک آج کی دنیا میں ہمارے بنیادی حقوق جیسے انسانی بنیادی حقوق ہوتے ہیں، ویسے ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر بھی ہم لوگوں کے کچھ حقوق ہیں، ہمارے جمہوری حقوق ہیں، انسانی وہی حقوق حقوق ہیں جو آپ کے باہر کی دنیا میں ہیں. انسانی حقوق وہی ڈیجیٹل ورلڈ میں بھی ہیں اور اس دنیا میں بھی وہی حقوق کی پاسداری ہونا ضروری ہے فرائض کے ساتھ. بالکل. کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو منظم جھوٹ یا پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ کیسے ایک ایسی جگہ کو، میں اگر سائبر سپیس اس کے لیے لفظ استعمال کروں، ورچوئل ورلڈ میں استعمال کروں، انٹرنیٹ، کچھ بھی لفظ ہم استعمال کر لیں، ہمارے زندگیوں کو ایک بڑا حصہ وہاں پر گزرتا ہے، گیجٹس کے سامنے، اور ہم تو وہاں پر اس سپیس کو پروپیگنڈے کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے پلیوٹ کیا جا رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے، اس کی پاسبلٹیز کو مطلب نیگیٹو طرف، منفی سمت میں لے کر جایا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے اور اس میں بہت سارے پھر پہلو آ جاتے ہیں. میں نے بھی بات کی کہ آپ کے حقوق کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں. میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. بالکل، جب آپ نے یہ رسپانسبلٹیز کا لفظ استعمال کیا نا، تبھی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم نے ڈیجیٹل رائٹس پہ تو گفتگو کی ہے اور ڈیجیٹل رائٹس پہ ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ ہماری پرائیویسی کا حق ہے، ہمیں سیکیور سپیس چاہیے، ہمیں انفارمیشن تک ایکسیس چاہیے، ہمیں انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اجازت چاہیے، ہمارے بچے جو انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں اور بزرگ استعمال کر رہے ہیں، سب کے لیے ایک کوڈ ہونا چاہیے. یہ ہمارے ڈیجیٹل رائٹس ہیں. لیکن ڈیجیٹل رسپانسبلٹیز، اس پر کم ہی لوگ بات کرتے ہیں. کیونکہ آپ نے جتنی یہ باتیں گنوائی نا رائٹس، تو وہ ہم یا میں آتا ہے. مجھے اظہار رائے کی آزادی کا حق ہے، مجھے یہ حق ہے، مجھے یہ جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کیونکہ وہ دوسروں سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو جو میرے حقوق ہیں وہ دوسرے کے سامنے والے کے حوالے سے وہ میری ذمہ داری بھی بن جاتے ہیں. تو اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. میں اگر اس کو تھوڑا سا انفولڈ کرنے کی کوشش کروں، مثال میں اگر دینا چاہوں تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ پسند نہیں کریں گے کہ ایک سرٹن لمٹ کے بعد آپ کی پہچان یا آپ سے وابستہ افراد، آپ کی فیملی، آپ کا کام کرنے کی جگہ یا آپ کی رہائش یا آپ کے بچوں کی جو درسگاہ ہے اس کے حوالے سے تفصیلات سوشل میڈیا پر شیئر کی جائیں، تو دوسروں کے لیے بھی ان معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ دوسروں سے جڑے ہوئے بھی یہ تمام معاملات نہ تو شیئر کر سکتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور نہ ہی اس کو پھیلانے میں، اس کی تشہیر کرنے میں آپ حصے دار بن سکتے ہیں. اور پھر یہ نہیں ہے کہ اگر میں نہیں پسند کرتی کوئی، چونکہ ہم ہیومن رائٹس اور ڈیجیٹل رائٹس ہم کہتے ہیں کہ یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسی کمیونٹیز ہیں، ایسے گروپس ہیں جو کہ خود کو اتنا سیف محسوس نہیں کرتے ہیں ابھی اس سماج کے جو معاملات ہیں، کہ وہ اپنی مکمل آئیڈینٹی، مکمل شناخت کے ساتھ اپنا تعارف کروائیں یا جو کچھ وہ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ان کا نام، چہرہ یا عطا پتہ سارا لگا ہوا ہو. تو اگر آپ کو علم ہے تو آپ ہرگز بھی کسی بھی کنڈیشن میں، غصے میں، چڑچڑاہٹ میں، اکتاہٹ میں اس پہچان کو، اس چیز کو جو کہ اس بندے نے ریویل نہیں کی ہے پبلک میں، آپ اس کو پبلک نہیں کر سکتے ہیں. یہ آپ کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے. آپ اسپیسیفکلی سائبر سپیس کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں؟ بالکل، میں سائبر سپیس کے کانٹیکسٹ میں ہی بات کر رہی ہوں کیونکہ ہم ڈیجیٹل رائٹس کی بات کر رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایسے گروپس
جن سے وابستہ افراد کے لیے سماج میں ابھی تک گھٹن پائی جاتی ہے، اسٹیریوٹائپس پائی جاتی ہیں، ایک مخصوص سوچ پائی جاتی ہے جو کہیں نہ کہیں انتہا پسندی کو بھی فروغ دیتی ہے. وہ کسی بلیف پیٹرن کو فالو کرتے ہوں، وہ کسی جینڈر سے تعلق رکھتے ہوں، یا وہ کسی بھی ایسے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر اس کو ریویل کرنے سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا ان کے سوشل جو بھی معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، تو تھوڑا اوائڈ کر لینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے جس میں ہراسمنٹ کسی نے سہی ہے، وہ بچہ ہے، وہ جوان ہے، وہ کسی بھی جینڈر سے اس کا تعلق ہے، اس کا چہرہ بار بار لگا کر چاہے آپ مذمت ہی کر رہے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں اس متاثرہ فریق کے لیے ایک پہلے سے جو ایک سچویشن ہے اس کو گمبھیر کرتے جا رہے ہیں، جبکہ جو کلپریٹ ہے، جو ملزم ہے، جو مجرم ہے، اس کا نام یا اس کا چہرہ کہیں نہیں ہے، اور جو متاثرہ فریق ہے. اور بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی ڈیڈ باڈی ہے، تو اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، اور پھر وہ تصاویر، وہ ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں جو کہ یقیناً اس شخص کے لواحقین یا اس کے اہل خانہ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے کہ وہ سوشل میڈیا پر اس حالت میں آئیں یا اس طرح سے آئیں. تو رسپانسبلٹیز میں سائبر دنیا کے حوالے سے میں بات کری ہوں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میں اگر سم اپ کروں تو آپ نے جو ڈیجیٹل رسپانسبلٹیز گنوائیں نیٹیزنز کی، ان میں سے نمبر 1 تو یہ تھی کہ آپ اپنے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کو، اس کی تعریف آپ نے ابھی کرنی ہے. ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کا تو یہ ہے نا کہ میں کہیں گئی ہوں اور میں نے اپنے کیونکہ گوگل سب سے بڑا آپ کا مخبر بنا ہوا ہے نا، تو اس کو آف کر دیں تو بہتر ہے. اس کو آن کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے. ڈیجیٹل فٹ پرنٹ سے ہی مجھے یاد آیا ایک معاملہ اس کے اندر مزید ہے. اکثر ہمارے ہاں ایک اسٹیٹس سمبل بھی بنتا جا رہا ہے اب آہستہ آہستہ. آپ کسی بڑے ہوٹل میں گئے ہیں، آپ کسی کانفرنس میں گئے ہیں، آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں جو کہ سماج میں تھوڑا ذرا اس کو سوشل لیول پر تھوڑا اونچا دیکھا جاتا ہے، تو آپ نے چیک ان کرنا ہے. اب وہاں پر کون لوگ موجود ہیں آپ نے ان کو ٹیگ کرنا ہے. تو یہ جو چیک ان کرتے ہیں اور ساتھ میں ٹیگ کرتے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں وہاں پر، کیونکہ وہ گیدرنگ ہے نا، ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ اپنی ویئر اباؤٹس کے بارے میں کافی پرسنل اس کو میٹر سمجھتے ہوں گے. آپ نے ان کو بھی ٹیگ کر دیا، یا آپ مطلب اعلان کر رہے ہیں کہ میں یہاں پر اس وقت موجود ہوں. کیا آپ نے اس سچویشن جو ہے آپ نے وہ دوسروں کے لیے گمبھیر نہیں کی ہے؟ اسی طرح سے آپ ایک ایسی محفل میں موجود ہیں، کیونکہ اب تو ایسے سیمینارز یا ورک شاپس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ٹیبل کے اوپر بیج پڑا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تصویر نہ کھینچی جائے، چاہے آپ کی بیک سے ہی ہو، تو وہ آپ نے بیج وہاں پر لگا دینا ہوتا ہے کہ میری تصویر نہ بنائی جائے. تو اس چیز کی بھی رسپیکٹ کی جانی چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ چیک ان کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے لیے آپ کسی مسئلے کو دعوت دے رہے ہوں. پوچھ لینا چاہیے آرگنائزرز سے بھی کہ کیا وہ اس حوالے سے سیکیور فیل کرتے ہیں، یا جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ سب، ان میں سے اگر ایک بھی کوئی ایسا فرد ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی ویئر اباؤٹس کے بارے میں پبلک میں بات ہو، تو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. آپ نے جو باتیں کہیں ڈیجیٹل رسپانسبلٹیز میں، اس کے 2 بنیادی طور پہ پوائنٹس ہیں. نمبر 1، ایک تو آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی سیکیورٹی کو. ہر جگہ جا کے چیک ان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ جا کے پرسنل ڈیٹیلز اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ جا کے آپ کو. اور اگر میرا خیال ہے کہ اس میں ڈیجیٹل فٹ پرنٹس میں اگر آپ بات کریں گے تو ساتھ میں وائی فائی کنیکشنز یوز. بالکل، وہ جو آپ ہر جگہ پہ جا کے ہم پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں، عادت ہے کہ وائی فائی کا کیا پاس ورڈ ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں آپ خود بھی اپنے گیجٹس کو، اپنے ڈیٹا کو دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلنے کے مواقع فراہم کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی ایکسیس کر سکتا ہے آپ کے سسٹم پر، تو تھوڑا سا کیئر کرنی چاہیے. اسی طرح سے اپنی فیملی،
آپ کی فیملی کہیں سفر کر رہی ہے. اب یہ بھی بہت رواج ہو گیا ہے نا, ایئر ٹکٹس تو چھوڑیں, وہ بس ٹکٹس بھی وہ تصویر کھینچ کر وہ آپ نے پوسٹ کرنی ہے, آپ نے بتانا ہے تو کنے بجے تسی جا رہے ہو, کنے نمبر تھوڑی سیٹ ہے, کنے دی ٹکٹ خریدی ہے. یہ اہم ہے, مطلب اسٹیٹس سمبل ہو گیا ہے. تو یہ اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا, آپ کا کوئی بھی فیملی ممبر اگر سفر کر رہا ہے, بیرون ملک سفر کر رہے ہیں یا ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی ڈیٹیلز ریویل کرتے پھریں سوشل میڈیا پر. تو پرسنل انفارمیشن کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے دو چیزوں کا خیال رکھنا. ایک, اپنے بارے میں ضرورت سے زیادہ انفارمیشن مت دیں. ہو سکتا ہے کیونکہ انٹرنیٹ پر جو ایک دفعہ چیز آتی ہے پھر وہ جاتی نہیں ہے. نہیں, وہ تو پھر وہاں پڑی رہے گی نا. آپ It stays there forever. آپ چاہے عدالتوں میں معافیاں مانگ کر معافی نامے بھی چلا لیں, لیکن آپ نے اپنے ویب چینل سے تو اس چیز کو نہیں ہٹایا ہوا ہوگا نا. اور اسی طرح سے لوگوں, اب یہ بھی ہے کہ اگر بچوں کے اسکول میں کوئی فنکشن ہو رہا ہے, کوئی اسپورٹس ڈے ہو رہا ہے یا کوئی بھی ایکٹیویٹی چل رہی ہے, آپ کو پسند ہے آپ کے بچے کی تصویر سوشل میڈیا پر آئے, اوکے فائن, ہو سکتا ہے لیکن کل کو وہ بچہ بڑا ہو کر آپ سے اختلاف کرے, لیکن چلیں فی الحال وہ آپ پر ڈپینڈنٹ ہے تو آپ تصویر کھینچ لیں گے. لیکن مہذب ممالک میں اب اس چیز کو بہت اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے کہ اگر اس تصویر میں کوئی دوسرا بچہ موجود ہے, آپ کے بچے کا کلاس فیلو یا اسکول میٹ کوئی موجود ہے, تو اس کی آئیڈینٹی آپ ریویل نہیں کر سکتے ہیں, ایک بات. اور دوسری, اس اسکول کا بیج یا لوگو, نام وغیرہ بھی ریویل کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ دوسرے بچے محفوظ رہیں. کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری روٹین لائف کا حصہ بن چکی ہیں, لیکن یہ کہیں نہ کہیں دعوت ہوتی ہے ان لوگوں کو جو کہ فسادی دماغ رکھتے ہیں. اچھا, یہ تو آپ نے باتیں کہی نا, یہ تو ہیں جی کیا اس کو کہنا چاہیے, حفظ ما تقدم کے طور پہ آپ نے یہ ان باتوں کا خیال کرنا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس حفظ ما تقدم کو ایک طرف کرتے ہوئے کچھ اخلاقی رسپانسبلٹیز, فرائض بھی اگر آپ گنوائیں, مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا فینومینن ہے آج کل کے سوشل میڈیا انٹرنیٹ دور کا, جس کو ہم لیکڈ آڈیوز یا ویڈیوز کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور میں پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے پروپیگنڈا پھیلانے کا, ہم نے دیکھا, ہم نے بھگتا ہوا ہے. تو چلیں, جو سینئر لوگ ہیں جن کو سمجھ ہے, لیکن بچے بھی استعمال کر رہے ہیں جن کو بھی شاید اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں ایز اے رسپانسبل نیٹیزن میری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کیسے دیکھوں کسی ایسے واقعے کو جو کسی کی پرائیویسی کو بریچ کر کے انٹرنیٹ پر لایا گیا ہے. دیکھیں, دو افراد کی باہمی گفتگو, چاہے وہ آڈیو کی صورت میں ہے یا وہ ویڈیو کی صورت میں ہے, اور ان دونوں افراد کے علم میں لائے بغیر اس کو ریکارڈ کرنا, جو باہمی گفتگو ہے, فساد اور لڑائیاں اور وہ ایک دوسرا معاملہ آ جاتا ہے. وہ تو پرسنل سیکیورٹی کے لیے آپ پھر کرتے ہیں. ہاں, اور اگر آپ بتا کے کریں گے ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو, لیکن اس کو ریکارڈ کرنا اور پھر اس کو بلیک میلنگ کے لیے, دھونس کے لیے, یا ایک سوشل جو بھی اس انسان کی ایک اسپیس ہے, ایک پلیس ہے, اس کو برباد کرنے کے لیے اس کو پبلک کرنا. چلو وہ تو جو ہوا سو ہوا, پھر اس کو شیئر کیے چلے جانا, ایک لوپ بن جاتا ہے نا. پھر جو اس کو شیئر نہیں کر رہا, جو اس کو پوسٹ نہیں کر رہا, اس کے اوپر پھر سوال اٹھنے لگتا ہے, اس کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھنے لگتا ہے. آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ بتائیں. مذمت کرنی ہے اگر, یا ایون آپ نے اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں جو ان لارجر مطلب کسی بڑے اسکیل پر دیکھا جائے, ریاستی سطح پر دیکھا جائے, حکومتی سطح پر دیکھا جائے, جس سے ایک بڑا نقصان ہو سکتا ہے, کوئی فساد کہیں پر کریٹ کرنے کے لیے کوئی گفتگو ہو رہی ہے, آپ اس کے اوپر ویسے بات کر لیں, آپ نے ضرور اس کو بار بار شیئر کرنا ہے. دو عاقل بالغ افراد آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں, یا وہ ویڈیو کال پر ہیں, یا وہ کسی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کی ویڈیو بنانا, ان کی آڈیو بنا کر پھر شیئر کرنا, اور پھر آگے سے اس کو پوسٹ کیے چلے جانا,
یہ بھی کہیں نہ کہیں آپ حصے دار ہیں پرائیویسی کے بریچ میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو تضحیک کا نشانہ بنانا ایسے کسی مطلب ابھی تک یوٹیوب پہ اور ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ ویسے عموماً خواتین ہی شکار ہوتی ہیں, مردوں کے لیے تو اگلے دن سکون ہی ہوتا ہے. ہاں, تو یہ ایز اے رسپانسبل نیٹیزن آئی تھنک ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہ بنے. اس حوالے سے ہم ایک ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈیجیٹل رائٹس کے ساتھ ساتھ ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارم شجاع, ایڈوکیٹ ہیں اور 5 سال سے یہ کرمنل اور سائبر لاز کے حوالے سے پریکٹس کر رہی ہیں. شکریہ ارم ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ فار ہیونگ می مریم. ارم شجاع, ہم آپ سے سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ ڈیجیٹل رائٹس کی بات ہوتی ہے اور اس سے اویئر ہونا بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیجیٹل رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں. میرا خیال اس کے بارے میں بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ وہ کون سے معاملات ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, پرٹیکولرلی سوشل میڈیا کے اوپر, جو ہم اگر نہ کریں تو اس سے نہ صرف ہم اپنی پرائیویسی کو انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ دوسرے نیٹیزنز ہیں ہم ان کی پرائیویسی کو اور سیکیورٹی کو بھی میک شور کر سکتے ہیں. ہماری ڈیجیٹل رسپانسبلٹیز از سم تھنگ جو ہم نارملی بھول جاتے ہیں, یا وی نارملی تھنک کہ ہمارے صرف حق ہیں وین وی ان ڈیجیٹل اسپیسز, بٹ وی فرگیٹ کہ میری بھی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے ٹو یوز دیز سوشل میڈیا پلیٹفارمز کیئرفلی اینڈ رسپانسبلی. تو ہمارے پاس ہماری یہ جو سائبر ہراسمنٹ کی ہیلپ لائن بھی ہے ایٹ DRF, تو دیر several cases that we deal with on daily basis, اور یہی میٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی ڈیجیٹل رسپانسبلٹی کیا ہے. پیپل بہت ریکلیسلی کسی کی بھی فوٹو اگر اپلوڈ کرنی ہے, کسی کے لیے کوئی اسٹیٹس اپلوڈ کرنا ہے, کسی کی پکچر لگا کے کوئی کیپشن لگانا ہے, پیپل تھنک دیٹ یہ ریکلیس سا موو سے کیا ہی ہو جائے گا یا اس کی کوئی ریپرکشنز نہیں ہوں گے. لیکن واٹ وی ایکچولی فرگیٹ از کہ ہماری بھی ایک رسپانسبلٹی ہے میڈیا کے پلیٹ فارمس کو رسپانسبلی یوز کرنے کے لیے. پھر اس میں بے شک کسی کی فوٹو لے کے ایک بڑا ہی انوسینٹ سے کیپشن لگا لوں, یا کسی کی پرسنل ڈیٹیلز لے کے اپنا واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگا لوں. وی نارملی تھنک اس سے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اس کا نمبر تو جنہیں 10 لوگوں کے پاس آلریڈی ہے. بٹ وی نارملی فرگیٹ از کہ ہم اس طرح اس بندے کی, اس شخص کی پرائیویسی ہرٹ کر رہے ہیں, اور اگر ہم اپنی سوشل میڈیا اسپیسز یوز کر کے اس بندے کی پرائیویسی ہرٹ کریں, دین آف کورس اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ایکشن کیسے لیا جا سکتا ہے یا کہاں لیا جا سکتا ہے. اور جب لیا جا سکتا ہے, جن کو پتہ ہوتا ہے وہ لازمی پرسو کرتے ہیں. اینڈ وی ہیو سین ریزلٹس اینڈ وی ہیو سین پیپل جن کا کانٹینٹ ٹیک ڈاؤن کیا گیا ہے بیکاز ان کی کنسینٹ کے بغیر ڈیٹا اپلوڈ کیا گیا تھا جو ان کی پرائیویٹ انفارمیشن بتا رہا تھا یا ڈسکلوز کر رہا تھا. تو ارم اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ قانون از obviously very clear on this, and یہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ جی لا ایگزسٹ نہیں کرتا, ان چیزوں کو کیٹر نہیں کرتا. But one thing that we should actually know or be aware of is کہ جی we do have laws and regulations جو بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ میرے کنسنٹ کے بغیر میری فار ایگزامپل آپ پکچر نہیں لگا سکتی, میری پرسنل انفارمیشن نہیں لگا سکتی. جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ تھی کا, ایز وی آلریڈی نو اباؤٹ اٹ, اور جن کو نہیں پتا انہیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ قانون ایگزسٹ کرتا ہے. اینڈ دس لا ویری کلیئرلی سیز کہ اگر میں نے فار ایگزامپل کسی کے بارے میں فالس انفارمیشن اپلوڈ کی ہے آن لائن اسپیسز, اور یہ جو انفارمیشن ہے وہ کسی کی پرائیویسی ہرٹ کر رہا ہے, وہ کسی کی ریپوٹیشن ہرٹ کر رہا ہے, تو میں ایکشن لے سکتی ہوں. میں اگر کسی کو مسلسل سائبر اسپیسز میں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, نارملی لائک ایوری ڈے وی سی ہزاروں میسیجز, جی فار ایگزامپل جو پبلک اسپیسز میں یا جو ہماری پبلک فگرز ہیں
they get these messages, hundreds of messages on daily basis on their social media platforms. People don't realize that, but this can actually be covered under cyber stalking में ये आता है. और साइबर स्टॉकिंग सेक्शन 24 पीका में बकायदा मेंशन्ड है. ये बकायदा एक पीनल एक्शन है जो लोग बड़े रेकलेसली एवरीडे बेसिस पे करते हैं, और लोगों को लगता है कि जी जस्ट बिकॉज मैंने इसको जी 100-200 मैसेजेस भेज दिए हैं या मैंने इसको बार बार इसकी पिक्चर्स लेके कहीं लगा दी हैं विदाउट कंसेंट, तो लोगों को लगता है इसके कोई रिपरकशंस नहीं है. बट व्हाट वी डोंट नो इज कि वी हैव लॉ, एंड वो लॉ इन सारी चीजों को क्रिमिनलाइज करता है. तो जस्ट टू सम अप, पीका में सेक्शंस हैं जो कंसेंट के बगैर किसी की पिक्चर कहीं लगाना, किसी की पिक्चर लेना, किसी को बार बार कांटेक्ट करना, इस सब को पीनलाइज करता है. बहुत शुक्रिया आयरन हमें ज्वाइन करने के उम्दा लिए. गुफ्तगू उन्होंने की. लॉ मौजूद है, स्पैम नहीं कर सकते, स्पैम मिस हो गया वैसे हमारा. और इसके अलावा ये है कि दो बातें और भी मिस हुई हैं. कॉन्सेंट के बगैर आप किसी का डाटा शेयर नहीं कर सकते. और सिर्फ ईमेल की स्पैमिंग की नहीं है, फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इंक्लूड कर लेना वगैरह वगैरह. लेकिन देखें, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि लॉ मौजूद है, अच्छी बात है, लेकिन लॉ से ज़्यादा ये मामला समाजी रवैयों का है. पता नहीं क्यों, जब मैं आपसे चलें ये पूछता हूँ, जब स्टार्ट हुआ सोशल मीडिया पाकिस्तान में पर्टिकुलरली, तो लोगों ने ये सोचा, बहुत सीरियस नहीं लिया कि जो हम नहीं बात कर सकते आम जिंदगी में, चलें वो टाइप तो कर सकते हैं, बोल तो सकते हैं, ठीक है. और अब आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज़ किया जा रहा है, रवैयों में तब्दीली आ रही है कि ऐसा नहीं है. आपकी अगर एक रियल सेल्फ है जो जितनी उसमें क्रेडिबिलिटी है स्टैचर के अंदर, उतनी ही एक डिजिटल सेल्फ भी मानी रखती है. और क्रेडिबिलिटी का तो ये है कि मैंने जैसे बात की थी कि कुछ ग्रुप्स के हवाले से ऐसे ही अमूमन होता है, क्लोज्ड ग्रुप डिस्कशंस हो रही होती हैं. ऑनलाइन भी क्लोज्ड ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, और मतलब अगर आप वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकलें या इवन अगर कोई जूम मीटिंग्स हो रही हैं और वो कहा जा रहा है आपको कि ये क्लोज्ड ग्रुप डिस्कशन है, आप वहाँ पर ना तस्वीरें बना सकते हैं अपना सेल फोन निकाल कर, ना वहाँ पर किसी एक फ़र्द के शेयर किए गए जो तजर्बात हैं, ट्रॉमा है या एक्सपीरियंसेस हैं जो भी उसके साथ बीता है, ऑब्वियसली विदाउट कंसेंट आप उसको नहीं शेयर नहीं जब कह दिया गया कि ये क्लोज्ड ग्रुप डिस्कशन है, तो ये क्लोज्ड ग्रुप डिस्कशन तो ये ऑफ द कैमरा है. अच्छा, मैं यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल आपके ऊपर ये फर्ज नहीं है कि हर चीज आपने टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए, आई बॉल्स के लिए लिखनी है, बोलनी है, ये आप पर फर्ज नहीं किया गया. अच्छा, चलें, मैं समझ गया. लेकिन एक और बात अगर मैं कहूँ इस हवाले से कि मैं सिर्फ अगर इसको सम अप कर लूँ, आपकी बात के 2 पॉइंट्स हैं, आपकी डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के 2 पॉइंट्स हैं. एक ये अपना ख्याल करें जी, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर मत करें, आपके लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं. और दूसरा, दूसरे लोगों की डिजिटल इंटेग्रिटी का एहतराम करें. जितना अपना ख्याल कर रहे हैं ना, उतना ही दूसरों का भी एहतराम कर लें. तो ये मामला है जनाब के डिजिटल राइट्स की तो बात होती है. आज हमने थोड़ी हिम्मत की, जुर्रत की कि डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी बात की. और जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा मौजू है जो बहुत गुंजलक है और इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होने की ज़रूरत है. और मेरा ख्याल है कि जितनी भी इसके ऊपर गुफ्तगू होगी, हम ज़्यादा आगाह होंगे कि हमने अगर वर्चुअल स्पेस में जाना है या साइबर स्पेस में जाना है तो वहाँ पर हमें कैसे बिहेव, वहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए. और इस पर बात होती रहेगी. फिल वक्त प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है. अपने मेज़बान काशिफ बलोच और अफशा मसब को इजाज़त दीजिए.